آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ مجلس بہت نورانی مجلس ہے اور اس کو قرآنی مجلس کہا جاتا ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج اس موقع پر میں قرآن کریم سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق آپ کو کچھ بتا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ ہم نے جب اس امانت یعنی قرآن کریم کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ جس فرشتے کے ذریعے قرآن کریم نازل کیا گیا وہ بڑا ہی زبردست اور طاقتور ہے، تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ رہے کہ اس قرآن کریم کو اللہ کے نبی تک آنے میں کہیں کچھ اس میں سے رہ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، علمہ شدید القویٰ کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے جس فرشتے نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ بڑا ہی زبردست اور طاقت والا ہے، اور جس ذات کی طرف سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے وہ ذات سپریم بینگ ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہے، اور وہ دنیا کے تمام ظاہر اور اس کے باطن سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے جس ذات نے قرآن کریم نازل کیا ہے وہ زمین و آسمان کے تمام رازوں سے واقف ہے اور وہ بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور الحمدللہ آج تک اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کے ضمن میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں رد و بدل ہو گئی اور اپنی منمانی کر کے ان میں تبدیل کر لی گئی۔ لیکن قرآن کریم کے جو حرکات، جو سکانات، اس کے جو زبر، اس کے جو زیر، اس کے جو پیش ہے، وہ چونکہ تو آج تک اسی طرح بعینہ موجود ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1400 سال پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نازل کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بالکل کجی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے اور عربی زبان میں بنایا، عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم خصوصیت جو اس کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تڑپتی ہوئی انسانیت کو ایک زندگی فراہم کرتی ہے اور ڈوبی ہوئی انسانیت کو کنارہ دیتا ہے۔ قرآن کریم سوئی ہوئی قوموں کو جگاتا ہے اور قرآن کریم بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، اور جو لوگ ضلالت کی غار میں جا چکے ہیں، اندھیرے میں جا چکے ہیں، تاریکی میں جا چکے ہیں، قرآن کریم ان کے لیے ایک نور بن کر آتا ہے اور ان کو روشنی کی راہ دکھاتا ہے۔ اسی کو جنات کی زبان قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ
یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ جب جنات کی جماعت نے اس قرآن پاک کو سنا تو انہوں نے اپنے قوم میں جا کر کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل، ہم نے کتاب سنی ہے، ہم نے ایک کلام سنا ہے جس کو نازل کیا گیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف اور حق کے راستے کی طرف۔ دوستو قرآن کریم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس سے جو متعلق ہو گیا، اس سے جو منسوب ہو گیا، ذرا بھی اس سے جس کو تعلق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو کتنا بلند فرما دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تمام دین کی جو اصل ہے اور بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہے تو دین ہے، قرآن کریم سے ہی مسئلے مسائل اور سب کچھ اسی سے نکلتا ہے۔ اس لیے جو اس کو سیکھنے سکھانے میں لگے گا، ظاہر ہے اس کا مرتبہ بھی سب سے بڑا ہوگا۔ اور پھر ان کے مراتب میں درجات ہے، جو اس کے معنی، مفہوم اور مطالب کو سمجھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہے۔ اور جو صرف اس کو رٹتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کا درجہ تھوڑا ان سے کم ہے۔ دوستو قرآن کریم کی فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قرآن کریم نے دنیا والوں کو ایک چیلنج دیا تھا، جب دنیا والے اور کفار مشرکین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ وہ لکھنا جانتے تھے، اور اس کی خاصیت اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اگر وہ لکھنا جانتے، پڑھنا جانتے، تو ان پر کفار کو اعتراض کرنے کا ایک موقع مل سکتا تھا کہ انہوں نے قرآن کریم خود لکھ لیا ہوگا۔ لیکن کفار پھر بھی نہیں چوکے اور انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑے ہاتھوں لیا اور اعتراض کیا کہ محمد اس قرآن کریم کو خود سے گھڑ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے لوگوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کریم کو گھڑا جا رہا ہے محمد کی طرف سے، تو تم تو ادب میں اور شعر میں، فصاحت اور بلاغت میں امامت کا درجہ رکھتے ہو، کیونکہ اس وقت جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، دنیا کے اندر جس چیز کی شہرت تھی، جس چیز کا ڈنکا بج رہا تھا، وہ عربوں کے فصاحت اور بلاغت تھی، ان کے شعر اور ادب کی ایک چاشنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر کے کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے، تو تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ ایک آیت نہیں بنا سکتے، دو بنا دو، سورت بنا دو، اور اس کو تم اکیلوں پر یہ کام نہیں ڈالتے، بلکہ جو آپ کے مددگار ہیں پوری دنیا سے بلا لو اور سب کو اکٹھے کر لو اور اس کی ایک آیت بنا کر پیش کر دو۔ دوستو آج تک یہ چیلنج جو کا تو ہے، آج تک کوئی ایک آیت بھی ایسی بنا کر پیش نہیں کر سکا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تھوڑی سی میں نے فضیلت بیان کی ہے۔ اب قرآن کریم کی میں تھوڑی سی تعلیم آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ دوستو جب تک یہ دنیا رہے گی قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم سے حل نہ ہوتا ہو۔ آج جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اور یورپین کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم ایک پرانا ایک نصاب ہے اور ایک پرانی کتاب ہے، نئے جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ ان کا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے۔ بہت سی سائنس کی باتیں قرآن کریم سے ثابت ہو چکی ہے، بلکہ سائنس ان کو اب کھوج کر کے نکال رہی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بتا دیا تھا۔ قرآن کریم کی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ہمیں آگے جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں خبر دے دی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ کورونا کا دور ہے، لوگ بہت زیادہ پریشانی سے جوجھ رہے ہیں۔ اس میں کہا نہیں جا سکتا یہ یقیناً کوئی بیماری ہے یا کسی کا بنایا ہوا ایک فندہ ہے، لیکن جو بھی کچھ ہے اس سے ایک دنیا پریشان ہے اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کی پریشانی میں نہ گھرا ہوا ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اور تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہاری جان میں کمی کر کے۔ دوستو یہ جو اب آزمائش ہو رہی ہے یقیناً جان میں کمی کر کے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپتالوں کا کیا حال ہے، کتنی لاشیں گر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو
صابر لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو معاف کرا لینا ہے تاکہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے۔ اس وبا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی آج تک دنیا کے اندر قوموں پر عذاب آئے ہیں ان میں ایک وجہ بہت اہم رہی ہے کہ قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے اور نبیوں کے حکموں کو توڑا ہے، ان کی توہین کی ہے۔ آپ کسی بھی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر ان کی قوم پر عذاب آیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، ان کی توہین کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ بہت سارے ایسے عذاب آئے ہیں کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا، کبھی پتھروں کی بارش کی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی ہے، کبھی طوفان آیا ہے، کبھی پانی آیا ہے جس کی وجہ سے سب غرق ہو گئے ہیں۔ دوستو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر جو عذاب آیا اس کے تعلق سے ایک آیت ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْأُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ ہم نے بھیجا طوفان کے ذریعے بھی قوموں کو تباہ کیا گیا، والجراد اور ٹڈیوں کے ذریعے ایک عذاب ایسا آیا تھا کہ بہت زیادہ ٹڈی ہو گئی تھی، انہوں نے ان کی فصلوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، والجراد والأمَّلَ اور جوں کا عذاب بھی دیا، جوں کے تحت وائرس آتا ہے۔ تو دوستو اگر آج کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَن يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے؟ وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں، خود تو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں کو پھیلاتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں نہیں دھسا سکتے؟ کیا وہ اس بات سے معمول اور محفوظ ہو گئے ہیں کہ ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے آگ کی بارش ہی ہو، عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے دوستو؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنی ہے، کیوں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ سوچے کہ میری نحوست کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اور دوستو یہ تو ظاہر ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برملا ہو رہی ہے، کھلے عام کانفرنسز کر کے ہو رہی ہے اور حکومت پر روک ٹوک نہیں کر رہی۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے مختصر سے الفاظ میں۔ دیکھیں والدین کا درجہ قرآن کریم نے بہت بڑھایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تیرا پروردگار یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہاں سے ہوں بھی مت کہو، اف تک مت کہو۔ افن یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہاں سے ہوں بھی مت کہو۔ دوستو ان کے ساتھ بہت ادب اور نرمی کے ساتھ بات کرو، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور قرآن کریم کی تعلیم میں ہی ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کریم ایک پرانی کتاب ہے، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی، دوستو یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، کیونکہ جب ہم ماضی میں اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، آپ نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی ہو، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا تھا، دین کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بلندی دی کہ 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی۔ جب یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو اس میں سے 42 ملک بنے ہیں، سعودی عرب وغیرہ، مصر، یہ سب جو کنٹریز ہیں سب اسی میں شامل تھی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہماری اس طرح کی بلندی ہم کو عطا کرے۔ دوستو قرآن کریم کے متعلق علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں، بہت بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں اسلام کے، انہوں نے بہت خوب اشعار کہے ہیں۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن آ کتاب زند قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم نسخہ اسرار تقوین حیات بے ثبات از قوت تشگیرد ثبات۔ یہ فارسی میں اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمانوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جب تک قرآن کریم کو تم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے یہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہ قرآن کریم وہ زندہ کتاب ہے جس کی حکمت لازوال ہے اور
قرآن کریم زندگی گزارنے کے رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ بے ثبات لوگ جن کو کوئی ثبات نہیں ہے، فانی ہے، وہ اس قرآن کریم کی برکت سے اور اس قرآن کریم پر عمل کر کے ثبات حاصل کر سکتے ہیں اور بقا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم عورتوں کے متعلق ہمیں تعلیم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں اور اپنے زمانے جاہلیت کی طرح وہ اپنے بناؤ سنگھار کو دکھاتی مت پھریں۔ دوستو، یہ قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے عورتوں کو گھر میں رہنے کی، اس میں بہت ہی بڑا اور اہم راز مضمر ہے۔ جتنے بھی ہمارے ایسے ملک ہیں جو سیکولر کہے جاتے ہیں، جیسے انڈیا ہے، ان میں قرآنی حکومت تو نہیں ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کھوج کرتے ہیں اور پولیس دوڑتی ہے، مجرم کو پکڑتی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اور قرآن کریم کے جو قوانین ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ کے سبب پر روک لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ریپ ہے، ریپ کے معاملے کتنے پیش آتے ہیں، بہت کم لوگ پھر اس میں پکڑے جاتے ہیں، پھانسی کی سزا ہوتی ہے، حالانکہ ریپ اس سے نہیں رکتے۔ لیکن قرآن کریم نے علاج بتا دیا کہ عورتیں گھروں میں رہیں، پردے سے رہیں۔ ظاہر ہے جب عورتیں پردے سے رہیں گی تو ریپ کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ سب سے پہلی جو اس کی وجہ بنتی ہے وہ آدمی کا شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے ہم کسی چیز کی طرف غلط طریقے سے جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور دیگر مومنین کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں ذرا اپنے سر سے نیچے اپنے چہروں پر بھی ڈال لیا کریں۔ اور مردوں کے لیے حکم دیا ہے قرآن کریم نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کافر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہو، انہیں محبوس بنا کے رکھتے ہو، آزادی نہیں دیتے، حالانکہ ان کا اعتراض بیجا ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ کیا ہندو اس کو عزت سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو کلبوں میں بٹھایا جائے، ان کو پارکوں میں بٹھایا جائے، ان کو آفسوں میں بٹھایا جائے، ان سے کموایا جائے، عورتوں کو ایک فکر لاحق کر دی جائے کہ جب تک جاب نہیں ملے گی اس کی زندگی نہیں بنتی؟ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بہت ہی عزت سے نوازا ہے۔ اگر وہ ماں کی شکل میں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور اگر وہ بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے ذمے اس کا نان و نفقہ ڈالا ہے، اور اگر وہ بچی ہے تو اس کو رحمت بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوستو، نہ اس پر کمانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، صرف اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ یہ کافروں کا ہم پر اعتراض غلط ہے، اور نہیں یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو ستاتے ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ تم ان کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزارو اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہو۔ پھر بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بھی سکھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو۔ جب دروازے پہ جائیں تو وہاں اجازت لے لینی چاہیے، اور اجازت لینے سے پہلے جب تک تم ان کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور سلام کے جواب کا طریقہ بھی قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب اچھے پیرائے میں دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ بڑھا دیں جب اس کو جواب دیں، یا کم سے کم انہی الفاظ میں اس کو جواب دیں۔ قرآن کریم دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ تم نرمی سے بات کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہ پست آواز سے بات کرو کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔